الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رغبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کا فضل اور اس کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ایک ایسے مہینے کے قریب پہنچا دیا جو مہینہ نہایت بابرکت اور رحمت اور مغفرت والا ہے. اس مہینے کی آمد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے مانگا اور آپ 2 مہینہ پہلے ہی سے اس مہینے کا انتظار فرماتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اور جب شعبان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یوں ہوئے، اللہم ھذا شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ جیسے آپ نے ہمیں شعبان تک پہنچایا اسی طریقے سے ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرما. یہ مہینہ چونکہ نہایت اہم اور بہت زیادہ فضائل اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رحمت و مغفرت کا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس مہینے کی اہمیت اور افضلیت بیان فرماتے ہوئے کہ اس مہینے کا ایک ایک لفظ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک ساتھ اتنی قیمتی ہے کہ کہیں یہ مہینہ غفلت میں نہ گزر جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے کو بند فرما دیتے ہیں. ایک دروازہ بھی ایسا نہیں ہوتا جنت کا جو کھلا نہ ہو، اور ایک دروازہ بھی جہنم کا ایسا نہیں ہوتا جو بند نہ ہو.
اور تمام سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کی حوریں جنت کے بالا خانوں پر آ کر کہتی ہیں کہ ہے کوئی ہم سے منگنی کرنے والا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہم سے جوڑ دے، ہے کوئی ہمیں خوش رکھنے والا اور ہم سے نکاح کرنے والا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی ضرورت مند جو مجھ سے اپنے ضرورت کے پورا کرنے کو مانگے، میں اس کی ضرورت کو پورا کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا کہ میں اس کو عافیت دوں۔ آسمان دنیا سے اللہ تبارک تعالیٰ یہ اعلان فرماتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کی جب رات آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس سے جنت کے کیواڑ بجنے لگتے ہیں اور اس سے ایسی سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی۔ لہذا یہ مہینہ بڑا اہم ہے، ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ اور سب سے اہم قدر اس مہینے کی یہ ہے کہ ہم اس مہینے کے اعمال کو پورا ادا کریں، روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، سحری کریں اور استغفار کریں۔ 4 کام تو ہمیں اس مہینے میں کرنے ہیں۔ 2 کام ایسے ہیں جو اللہ جل شانہ کے لیے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور 2 چیز جس سے ہمیں چارہ کار نہیں، جن سے ہم اللہ کو راضی کر لیں، وہ ہے کلمہ طیبہ کی کثرت، اور دوسرے استغفار۔ اور 2 چیزیں جن سے ہمیں چارہ کار نہیں، ایک تو ہمیں جنت کی طلب کرنا ہے اور دوسرے جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جو خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اس خطبے کو نقل فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخر میں خطبہ دیا۔ اس لیے شعبان کے آخر میں خطبہ دیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی شروع ہونے کو ہے، کہ رمضان المبارک کا کوئی وقت، کوئی لمحہ غفلت میں نہ گزر جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں خطبہ دیا، آخری شعبان، اور کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بہت عظیم مہینے نے سایہ کیا ہوا ہے۔ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے جو تم پر سایہ فکر ہونے کو ہے۔ شہر مبارک، یہ شہر، یہ مہینہ برکت والا ہے،
کتنی برکت والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ سب سے افضل کتاب کلام اللہ، جتنی کتابیں دنیا اور آسمان پر ہو سکتی ہیں ساری کتابوں سے افضل اللہ نے قرآن کریم کو شہر رمضان یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا۔ شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات میں عبادت کرنا گویا کہ 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے کو فرض فرمایا اور اس رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔ رات کے قیام سے مراد تراویح ہے، یعنی اس مہینے کی قدردانی یہ ہے کہ دن کو روزہ رکھا جائے اور رات میں تراویح ادا کی جائے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، جو اس مہینے میں کسی خیر کے ساتھ، کسی نیکی کے ساتھ، کسی نفل اعمال کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے گا اور وہ نفل اعمال کرے گا، وہ نیکی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا ثواب فرائض کے برابر لکھا جائے گا۔ ومن ادى فریضۃ فی کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، اور جو اس مہینے میں کسی فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے گا، یعنی کسی فرائض کو ادا کرے گا، مثلا فرض نماز پڑھے گا اور فرض روزہ رکھے گا، فرض زکوٰۃ ادا کرے گا، یا فرض نفلی صدقات یا فرض اور کوئی کام کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرمائیں گے گویا کہ اس نے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کیے، یعنی ایک نفل اعمال کا ثواب ایک فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ مہینہ صبر کا ہے، یعنی روزہ رکھنے میں آدمی کو کچھ مشقت اگر پڑ جائے، کچھ کام کا بار پڑ جائے، یا روزے میں کچھ تکلیف محسوس ہونے لگے، یا روزہ بار پڑنے لگے، بھوک اور پیاس کی شدت ہو، تو چیخ پکار اور اس کو بیان کرنا اور جو ہے چڑچڑاپن کرنا، غصہ کرنا اور غصے کے اندر دوسروں پر برس پڑنا، مار پیٹ کرنا، گالی گلوچ دینا، دوسروں کو ذلیل کرنا، یہ سب اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، نہایت صبر کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ عام طور سے ہمارے معاشرے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ مہینہ تو گزرتا جاتا ہے، لیکن کچھ مہینہ گزرنے کے بعد، رمضان کے کچھ ایام گزرنے کے بعد
شیطان کے جو چیلے ہوتے ہیں یا خود آدمی کا نفس جو سال بھر گناہوں کی وجہ سے گناہوں سے اس کا نفس جو ہے مائل ہو جاتا ہے، تو یہ نفس کے تقاضے سے اور شیطان کے چیلوں کے تقاضے سے یہ ایسا گناہ کر لیتا ہے، مار پیٹ کر لیتا ہے، گالی گلوچ دینے لگتا ہے، لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سارا عمل، سارا ثواب جو ہے بیکار ہو جاتا۔ اس لیے کہ جہاں اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت اور ثواب کے اعتبار سے یہ مہینہ بہت نمایاں ہے، اسی اعتبار سے گناہوں کے اعتبار سے بھی اس کے اندر بڑا سخت وبال ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے اس مہینے کے اندر کوئی نشے کرنے والی چیز پی، جیسے شراب وغیرہ، یا اور کوئی ایسا گناہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سال بھر کے اعمال کو ختم کر دیں گے۔ تو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ جہاں اس مہینے کے اندر عبادات کا معاملہ یہ ہے کہ 1 کا 70 گنا مل رہا ہے، جہاں نیکیوں کے اجر کو بڑھایا جاتا ہے، وہیں اگر آدمی گناہ کرے تو گناہ کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے سال بھر کے اعمال کو برباد کر دیا جائے۔ اور چونکہ ہمارا نفس اور ہمارا دل گناہوں سے سال بھر ایسا مشغول ہوتا ہے کہ بعض اوقات رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہم گناہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اس بات کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے کہ ہم جو ہے گناہوں کی طرف متوجہ نہ ہوں، اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اپنے زبان کی حفاظت کریں، ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس سے ہمارے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچ جائے، ہمارے عمل سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے ہمارے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچ جائے۔ جس طریقے سے نیکیوں کا بدلہ اس مہینے میں بڑھا ہوا ہے، اسی طریقے سے گناہوں کا وبال بھی بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ نیکیوں میں 70% اضافہ اور گناہوں کی وجہ سے تو سال بھر کے عمل برباد۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس مہینے کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اہم اللہ تبارک تعالی نے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، ہمیں جو ہے سارے دنیاوی کام کو آگے پیچھے کر کے اس مہینے کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے فارغ کرنا ہے۔ تو یہ مہینہ صبر کا ہے، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور صبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بی، اور ایک روایت میں اجزا بھی، کہ روزہ تو صرف میرے لیے ہے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے، روزہ ایک ایسا عمل ہے جو صرف خالص اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ بہت سارے اعمال اور بھی جو اعمال ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نفلی صدقات ہے، اور بھی جو اعمال ہے اس کے اندر دوسرے کی شرکت ہو سکتی ہے۔ آدمی دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ سکتا ہے، اپنی جو ہے واہوائی کے لیے حج کر سکتا ہے، اور اپنے آپ کو دولت مند دکھانے کے لیے نفلی صدقات بانٹ سکتا ہے، ریا و نمائش کے لیے غریبوں کی مدد کر سکتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے اندر ریا ہو ہی نہیں سکتا، اس میں صرف اخلاص ہی اخلاص ہے۔
کتنے مواقع آدمی کو ایسے پیش آتے ہیں جہاں پر آدمی کھا پی سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، وضو کر رہا ہے، وضو کے درمیان کتنی احتیاط برتتا ہے کہ میرے حلق میں ایک جو ہے قطرہ پانی کا نہ اتر جائے. یہ ڈر کس کا ہے؟ کیا کوئی اسے دیکھ رہا ہے؟ غسل خانے کے اندر نہا رہا ہے، وہاں اسے کون دیکھ رہا ہے؟ چاہتا تو 2 گھونٹ پانی پی لیتا، لیکن وہ کس کا ڈر ہے جو اس کے حلق کے اندر پانی کے قطرے اترنے سے مانے ہیں، رکاوٹ بن رہا ہے؟ وہ صرف اللہ کا ڈر ہے. تو روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی، یہ خالص اللہ کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا صوم لی وانا اجزی بھی، کہ اس کا بدلہ تو میں دوں گا، اپنے ہاتھ سے دوں گا، کیونکہ یہ میرا عمل ہے، میرے لیے عمل کیا ہے، اس میں کسی کی شرکت نہیں. اور ایک روایت میں ہے اجزا بھی، کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کے آگے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، کیا ہے میرے بندے، تو نے روزہ رکھا، اس کا بدلہ تو میں خود ہوں، میں تیرے لیے حاضر ہوں، بول تو کیا مانگتا ہے. یہ بدلہ ہے اس کا. تو صبر کا بدلہ جنت ہے. اور روزے کے اندر اصل چیز یہی ہے کہ آدمی صبر کرے، فحش سے، گالی گلوچ سے، لڑائی جھگڑے سے. بلکہ اگر کوئی لڑنے پر آمادہ ہے، اتر آئے، اور کوئی اس سے الجھے تو یہ اپنے آپ کو سمجھائے کہ تیرا روزہ ہے، تجھے اس کی بات کا جواب دینا مناسب نہیں. اپنے آپ کو سمجھائے، پہلے تو اسے سمجھائے کہ بھائی ہمارا روزہ ہے، ہمیں لڑنا مناسب نہیں. وہ نہ سمجھے تو اپنے آپ کو سمجھا لے کہ بھائی تیرا روزہ ہے، تجھے اس کی بات کا جواب دینا مناسب نہیں. اس میں آدمی چھوٹا نہیں بن جائے گا. بعض اوقات آدمی کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے، برداشت نہیں کرتا، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، مار پیٹ پہ اتر آتا ہے، جس سے اس کا روزہ خراب ہو جاتا ہے. یہ چیزیں روزے کو پھاڑنے والی ہے، توڑنے والی ہے. گالی گلوچ دینا، مار پیٹ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، دوسروں کی عزت اتارنا، دوسروں کی عزت سے کھلواڑ کرنا، دوسروں کو نیچا دکھانا، برائی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، اور اپنے دل کے اندر کسی کے تعلق سے بدگمانی پیدا کرنا، حسد کرنا، کسی کی ٹوہ میں لگنا، کسی کی جو ہے جاسوسی کرنا، یہ ساری چیزیں روزے کے عمل کو برباد کرنے والی. اس لیے ایسا کوئی مواقع پیش آئے تو اپنے آپ پر صبر کرے. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں. وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے. اور غمخواری کس کو کہتے ہیں؟ غمخواری یہ ہے کہ آدمی اپنی ضرورت سے زیادہ دوسروں کی ضرورت کو پورا کرے، اپنی نفس کو دبائے، اپنے تقاضے کو دبائے، دوسروں کی چاہتوں کو پورا کرے، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرے، دوسروں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے. ہر خاص و عام پر آپ کی سخاوت برستی تھی. کوئی آپ کے در سے خالی نہیں جاتا تھا، اور بغیر مانگے آپ احسان فرماتے تھے. ہوا سے بھی زیادہ سخی. ہوا کتنی سخی ہے، ہر خاص و عام پر ہوا جو ہے اپنی سخاوت نچھاور کرتی ہے، ہر خاص و عام اس سے جو ہے فائدہ اٹھا رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہوا سے بھی زیادہ آپ سخی ہو جاتے تھے. اتنی غمخواری، اتنی لوگوں کی ضروریات پوری کرنا، اتنی لوگوں کی مدد کرنا، اتنا جو ہے لوگوں کے کام آنا،
یہ رمضان مبارک کا اسی کا مہینہ ہے، وہ شہر المواسات، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کا عملی نمونہ پیش کر کے بتایا۔ جنگ کے موقع پر زخمی پڑے ہیں، پیاس کی شدت ہے، ایک شخص نے آہ کی، ایک شخص فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ ان کو پانی پلاؤں گا، کہیں زخمی ہوں گے۔ ایک جگہ زخمی پڑے ہوئے ملے، پانی مانگا، میں نے پانی پیش کیا، بازو سے کسی اور زخمی صحابی نے آہ کی، ایک آہیں بھری پانی کی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس گئے، پھر تیسری جگہ سے آواز آئی، انہوں نے ان کے پاس بھیج دیا، ان کے پاس گئے تو وہ شہید ہو چکے تھے۔ واپس دوسرے صاحب کے پاس آئے، وہ بھی ختم، واپس اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آئے، وہ بھی شہید۔ یہ ہے غمخواری کہ پیاسے جان دے دی لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا۔ اس کو کہتے ہیں ایثار، غمخواری، مواسات۔ تو یہ مہینہ اس کا ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، میرے سے زیادہ میرے بھائی کی ضرورت پوری ہو جائے۔ آج ہر کوئی اپنے اپنے میں ہے کہ کسی کا کچھ ہو، بگڑے، کوئی بھوکا مرے، کچھ ہو، لیکن میرا بھرنا چاہیے۔ لیکن یہ مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غمخواری کا حکم دیا، وشہر المواسات، غمخواری کا مہینہ، وشہر یزاد فیہ رزق المومن، اور اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم خود غور کرتے ہیں، ہمارے دسترخوان پر افطار کے وقت ایسی ایسی نعمتیں ہوتی ہیں کہ غیر رمضان میں وہ میسر ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے اپنے مومن بندے کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ وشہر یزاد فیہ رزق المومن من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رغبتہ من النار۔ جو شخص اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر روزہ افطار کرانے میں روزہ افطار کرائے اور اگر اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ کسی کو روزہ افطار کرا سکتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ اجر اس کو ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ لسی پر بھی عطا فرما دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کمی نہیں ہے نیکیوں کی۔ اور اس مہینے میں آدمی کو چاہیے کہ اپنے غلاموں کے بوجھ کو ہلکا کر دے، یعنی ان کے یہاں جو مزدور ہے، جو کام کرنے والے ہیں، ان کے بوجھ کو ہلکا کر دے، ان کے کام میں خود بھی ہاتھ بڑھا دے، ان سے زیادہ محنت نہ لے۔ اگر ایسا کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کل جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے اور تیسرا حصہ آگ سے آزادی ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ۔ اور اس اجر کی وجہ سے، یعنی کسی کو ایک گھونٹ پانی پلانے کی وجہ سے، کسی کو ایک گھونٹ لسی پلا دینے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے روزے کا ثواب اس کو بھی عطا فرمائیں گے، اور اس ثواب کی وجہ سے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی جس نے روزہ رکھا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اس کو ثواب مل گیا تو اس کے ثواب میں کمی کر دی گئی، دونوں کو برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ کم سے کم ایک مہینہ تو ہم ایسا گزاریں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کو
ہمیں یہ کہنے کا منہ کہ یا اللہ اس مہینے میں ہم نے تیری نافرمانی نہیں کی. پھر دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے کیسا نوازتا ہے. رمضان المبارک کی ایک ایک رات میں اللہ تبارک تعالیٰ 60,000 جہنم کے قیدیوں کو آزاد فرماتے ہیں. 60,000. اور جب عید کا دن آتا ہے تو پورے رمضان جتنے قیدی آزاد ہوئے تھے اس عید کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اتنے قیدیوں کو ایک دن میں آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے. ایسا مہینہ ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدردانی کریں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہے ہمیں اس کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا سنتیں پڑھیں.